Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid M. Anwar, founder and CEO of Blue Apple Trainers and a business coach. हमारा आज का टॉपिक बिजनेस आइडिया टू बिजनेस मॉडल सीरीज़ का है. यह है विलेज टूरिज्म. एक बिल्कुल नया कंसेप्ट है. आज जो लोग नॉर्थन एरियाज़ के अंदर जाते हैं, बहुत ज़्यादा जाते हैं. उसकी दो वजूहत हैं. चाहे पाकिस्तान देख लो, इंडिया देख लो, टूरिज्म बहुत बढ़ गया पाकिस्तान और इंडिया में. इसकी दो वजूहत हैं. एक, शहर की बहुत अबतर सूरत हाल, टेंशन, प्रॉब्लम, चाहे आप जॉब कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, कोई काम भी कर रहे हो, आप चाहे पढ़ा रहे हो, इतनी टेंशन है शहर के अंदर कि जिसकी वजह से डॉक्टर्स कहते हैं कि कम से कम 15 दिन आपको रिलैक्स करना चाहिए और आप नॉर्थन एरियाज़ के अंदर चले जाएं. अच्छा, और दूसरी बात यह कि लोगों के माशी हालात भी बेहतर होने की वजह से टूरिज्म बढ़ गया. आज मिलियंस एंड मिलियंस लोग जो है पाकिस्तान के अंदर नॉर्थन एरियाज़ के अंदर जाते हैं. मैंने पहली दफ़ा मरी का जब नाम सुना था तो ये तकरीबन अर्ली 60s की बात है. अर्ली 60s की बात है. मेरे एक दोस्त के बहनोई जो है वो अयूब खान उस वक्त सदर होते थे, उनके डॉक्टर थे और वो इस्लामाबाद में शिफ्ट हो चुका था कैपिटल. तो वो लोग कराची से इस्लामाबाद, वो फैमिली गई थी वहाँ से, फिर वो लोग मरी और अयूबिया गए. अयूबिया उस वक्त नया नया बना. फिर उसने वो जो चीज़ें बताई वहाँ के, जो बंदरों के बारे में बताया, मरी की गलियात और दूसरा जो अयूबिया की लिफ्ट चेयर, तो वो बड़ा अजीब किस्म की, साहिराना किस्म की बातचीत थी. बिल्कुल एक नई चीज़ थी, बिल्कुल नया कंसेप्ट. पहली दफ़ा मैंने उसके तकरीबन 20 साल बाद 82 में मैं इस मरी गया हूँ. रोड जो थे इस्लामाबाद से मरी तक के सिंगल रोड थे. इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था. एक सिसल और इस तरह के कुछ बड़े होटल्स तो थे, लेकिन छोटे होटल, इकोनॉमिकल बजट होटल जो है वो बराए नाम थे. लोगों ने अपने घरों को कन्वर्ट किया हुआ था. होटल्स के अंदर 50 रुपए उस वक्त रूम चार्जेस होते थे, जिसके अंदर जो है वो एक ऑर्डनरी सा रूम मिलता था, ऑर्डनरी सा फर्नीचर होता था, कोई ख़ास गीज़र या कोई किसी किस्म की फैसिलिटी नहीं होती थी. तो 20 साल के अंदर भी बहुत कम वहाँ पर तरक्की हुई, इसलिए कि उस वक्त लोगों के माशी हालात भी अच्छे नहीं थे, शहरों के अंदर टेंशन भी इतनी ज़्यादा नहीं थी. तो डॉक्टर्स भी उस वक्त इतनी एडवाइस नहीं करते थे कि आप वहाँ चले जाएं, क्योंकि आज हर बंदे को टेंशन है. किसी को कम है, किसी को ज़्यादा है, लेकिन टेंशन हर बंदे को है. ब्लड प्रेशर के और दूसरे मसाइल हर बंदे को हैं. किसी को कम है, किसी को ज़्यादा है. तो शहरी ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा हेक्टिक है. उसके बाद फिर मैं अभी तक जा रहा हूँ. मैं लास्ट ईयर भी मरी गया हूँ और इसके अलावा नॉर्थन एरियाज़ में खुंजराब तक गया हूँ. कराची से खुंजराब तक सारी जगहें देखी हैं. वक्तन फ़वक्तन चीज़ें इम्प्रूव होती चले गई. आज मरी बिल्कुल डिफरेंट हालत में. बहुत सारे होटल्स हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं, और वो फुली बुक्ड रहते हैं, ख़ास तौर पर सीज़न के अंदर. और एक एक कमरा जो है, जो आम दिनों में 2-3 हज़ार का मिल जाता है, वो 15-20 हज़ार का सीज़न में मिलता है. खाना बहुत महंगा मिलता है, ज़्यादातर अच्छा नहीं होता. वही चिकन कढ़ाई और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको घर में भी मिल जाती हैं, आपको शहरों में भी, आप वही खा रहे होते हैं. तो तब्दीली क्या आई है? और सुकून के बजाय आहिस्ता आहिस्ता टेंशन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कंक्रीट का जंगल हो गया है और उसके अंदर जो एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर है, जो नेचुरल ब्यूटी है, वो कम होती चले जाती है, क्योंकि वहाँ होटल बनते जा रहे हैं. और यही हाल फिर मरी से लोगों ने परेशान होकर सवात जाना शुरू किया. वरना पहले जो है सवात और कागान वैली के ऊपर सिर्फ फिल्मों में नज़र आता था और कहीं नज़र नहीं आता था. उसके बाद लोगों ने कागान जाना शुरू किया, पहले जो है सवात जाना शुरू किया और फिर दूसरी जगहों पर जाना शुरू किया. आज सवात का भी वही हाल है. आज कागान का भी वही, कागान वैली का भी. आप नारायण चले जाएं, आप कहीं पे भी चले जाएं, होटल्स बहुत महंगे और ज़्यादातर नेचुरल ब्यूटी ख़त्म हो गई है. ज़्यादातर कंक्रीट के जंगल बने में. उसकी नो डाउट उसकी अपनी खूबसूरती और अट्रैक्शन है. पहाड़ों का, वादियों का, दरियाओं का अपना अट्रैक्शन है, बर्फ़बारी का अपना अट्रैक्शन है. लेकिन बात यह है कि उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ गई है और उसके लिए अब आपको अल्टरनेट की ज़रूरत है. इससे पहले आपको इतनी अल्टरनेट की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एक फैमिली ख़ास तौर से जो बड़े शहरों से जैसे कराची से जाती है, अगर वो गलियात भी जाए, जो नियरेस्ट पॉइंट पड़ता है नॉर्थन एरियाज़ का, तो एक फैमिली, छोटी सी फैमिली, माँ बाप और 2 बच्चे अगर चले जाते हैं तो उनकी ट्रैवलिंग, कन्वेंस
اور جو بورڈنگ لاجنگ ہے اس کی کاسٹ لاکھوں روپے آتی ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں روپے آتی تھی، جو پہلے چند ہزار کے اندر ہم گھوم پھر لیتے تھے. بائی ایئر بھی کراچی سے جا کے ہم گلگت ہنزا بھی چند ہزار کے اندر ہم گھوماتے تھے، اور 1 لاکھ بھی نہیں لگتے تھے ایک فیملی کے اندر. میں گلگت ہنزا بائی ایئر گیا ہوں، لیکن میں اپنی فیملی کے ساتھ گیا ہوں، لیکن اس کے اندر لاکھ بھی روپے نہیں لگتے تھے. آج لاکھوں روپے لگتے ہیں. تو لوگوں کو ایک آلٹرنیٹ چاہیے. کسی کو سکون کی تلاش ہے، اس کو آلٹرنیٹ چاہیے. کسی کا بجٹ کا مسئلہ ہے، اس کو آلٹرنیٹ چاہیے. تو میں ایک نیا کنسیپٹ دے رہا ہوں کہ جو ہمارے ولیجرز ہیں وہ اپنے آپ کو کنورٹ کریں اپنے گھر کے اندر. اپنے وہاں پر ویسے ہی ان کی اکنامیکل ایکٹیویٹیز کم ہیں، ان کو معاشیات کے اندر پرابلم ہے، ان کی کو ارننگ کے اندر پرابلم ہے. تو اس لیے وہ جو ہے وہ اس کے اندر اپنے گھروں کے اندر، اپنے علاقوں کے اندر جو ہے وہ پہلے اپنے کمروں کو بہتر کریں، رینوویٹ کریں، اچھی فیسلٹیز کے ساتھ کریں. اس کے بعد نئے کمرے اگر گنجائش ہے تو نئے کمرے ابھی بنا لیں، پھر جیسے جیسے کام چلتا چلا جائے کمرے بڑھاتے چلے جائیں. گاؤں کی زندگی بڑی پرسکون ہے، بہت اٹریکٹیو ہے، بہت اچھی ہے، آپ برسوں نہیں بھولیں گے. میں 68 کے اندر ایک دفعہ جو ہے کراچی کے پاس ہی ایک سندھ کا ایک گاؤں ہے کونکر، وہاں 3 دن تبلیغ کے لے گیا ہوں. آج بھی مجھے یاد ہے وہاں ٹیوب ویل کا ٹھنڈا پانی، کھیت، وہاں پرسکون زندگی، سکون وہاں کا، پرندے وہاں کے، اور لوگوں کا اچھا بیہیویئر آج بھی مجھے یاد ہے، جو آپ کو نارتھن ایریاز اور دوسری جگہوں پہ گلگت خاص طور پہ گلیات میں نہیں ملے گا. وہاں کے لوگوں کا بیہیویئر اچھا نہیں ملے گا آپ کو. تو وہ اتنا اچھا وہ تھا. اس کے علاوہ بھی میں مختلف جگہوں پہ جا چکا ہوں، اور سندھ کے گاؤں کے اندر بھی گیا ہوں. وہاں پر ہم نے آم توڑے، اور وہ وزن کے حساب سے وہ انہوں نے کہا آپ توڑ لیں، اور اس ریٹ کے حساب سے آپ جتنے بھی توڑیں گے اس کے پیسے دیتے. اسی طرح سے میں نے جو ہے سوات کے اندر بھی پھل توڑے ہیں، مختلف پھل مختلف دفعہ میں توڑے، اس کے وہ پیسے دینا. تو یہ بڑی اچھی ایکٹیویٹی لگتی ہے، بڑی ہیلتھی ایکٹیویٹی ہے پھل توڑنا. خاص طور پہ فیملیز بڑی انجوائے کرتی ہیں اس پھلوں کو توڑنے کے. تو گاؤں کے اندر جو ہے پھلوں کے باغات بھی ہیں جس سے آپ پھلوں کے توڑنے کی اجازت دیں، اور جو بھی پیسے ہوں اس کو دیں. تو دوسری بات یہ کہ وہاں گاؤں کے اندر جو ہے جو نہریں ہیں بڑی خوبصورت لگتی ہیں، جو کھیت ہیں بڑے خوبصورت لگتے ہیں، باغات ہیں، مختلف چیزوں کے باغات ہیں، پورے ملک کے گاؤں کے اندر باغات ہیں، اور وہ بڑے اچھے لگتے ہیں. اور اس کے اندر جو پرسکون ماحول ہے وہ بڑا اچھا لگتا ہے. آپ ایک ہفتہ بھی اگر رہتے ہیں ان گاؤں دیہات کے گھروں کے اندر تو آپ کے چند ہزار کا ہوگا، اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے لیے وہ چند ہزار بہت اہمیت ہوگی، اور وہ ایکسٹینڈ ہوتا چلا جائے گا. جیسے آج مری بھی جو ہے نا 60 سال کے اندر اتنا ڈیولپ ہوا ہے. تو اسی طرح سے یہ والا جو کانسیپٹ ہے اگر آپ اس کو اپلائی کریں تو وہ بڑا اچھا ہو سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو جو ہے نیڈ کریٹ کرنی پڑے گی. نیڈ کیسے کریٹ کرتے ہیں؟ مارکیٹنگ سے کریٹ کرتے ہیں. اس کی اپنے علاقے کی ویڈیوز بنائیں، اپنے چارجز بتائیں، اور اس کے بعد وہاں سے لوگوں کو کوشش کریں بلانے کی. آپ کے جو ملنے والے شہروں میں رہتے ہیں ان کے تھرو کچھ مارکیٹنگ کریں، اور کچھ یوٹیوب کے تھرو، فیس بک کے تھرو کریں، کچھ ٹک ٹاک کے تھرو کریں، سوشل میڈیا کے تھرو کریں. اپنی کوئی ویب سائٹ ابھی نہیں تو انیشیلی نہیں، بعد میں ڈیولپ کریں. تو اس کے اندر جو بورڈنگ لاجنگ اور وہاں پہ جو کاسٹ آئے گی، ٹریولنگ کی کاسٹ، جہاں کوئی آپ سمجھ لیجئے کہ اگر ایک فیملی جاتی ہے نارتھن ایریاز کے اندر 15 دن کے لیے تو 10 سے 15 لاکھ روپے کا خرچ ہے، اور یہاں 1 لاکھ کا بھی خرچ نہیں ہوگا. اور وہاں کے جو لوگ ہیں جن کے پاس جو اکنامیکل ایکٹیویٹی بہت کم ہے، معاشی معاملات بڑے مشکل ہیں، ان کے لیے بڑا اچھا ہو جائے گا. پھر وہاں پر جو آپ کو پرسکون زندگی، وہاں پہ جو برڈس آپ دیکھیں گے، اینیملز دیکھیں گے، اور وہاں کی جو اچھی خوشگوار آپ کو یادیں رہیں گی. اس کے اندر ٹیوب ویل کا ٹھنڈا پانی آپ کو ملے گا، اور زیادہ تر جو گاؤں ہیں، جو پاکستان کے سارے شہر ہیں، ان سے 25 سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ کوئی نہ کوئی گاؤں دیہات ہے. تو 1 لاکھ بھی خرچ نہیں ہوگا اگر آپ ایک ہفتہ بھی رہیں. تو آپ کو دیکھیے کتنا سکون ملے گا. تو آپ کو اس کی مارکیٹنگ کرنے کی ضرورت ہے. آپ اس کی مارکیٹنگ کیجئے اور اس کے اندر کوشش کیجئے، اور پھر جب لوگ آئیں رہنے کے لیے ان کو جس طرح سے گاؤں کے لوگ، یعنی جو میزبان ہوگا وہ تو خیر کرے گا ہی کرے گا، پورا گاؤں جو ہے وہ اپنا مہمان سمجھے گا. ان کے لیے جو کھانے پکیں گے وہ اچھے سبزیوں کے کھانے ہوں گے، جو فریش ویجیٹیبلز کے ہوں گے، میٹھے پانی کی ویجیٹیبلز ہوں گے، اس کا ٹیسٹ اور اصلی گھی
اس کا ٹیسٹ آپ دیکھ لیجئے بالکل مختلف ہوگا. اور اگر آپ کو چکن کی ضرورت ہوگی تو آپ کو دیسی چکن ملے گا, جو ایک زمانے میں سوات وغیرہ میں دیسی چکن ملتا تھا. وہ دیسی چکن اسی وقت وہ کہتے تھے کہ جی آپ کو کون سا والا چکن چاہیے, وہ آپ کو وہ مرغی جو ہے ذبح کر کے اور اس کی کڑھائی بنا کے دیتے تھے, اور اصلی گھی میں ہوتا تھا, بہت زبردست ٹیسٹ ہوتا تھا. اب تو وہاں پر بھی برائلر کا ہوتا ہے نا, اس کے اندر تو ٹیسٹ نہیں ہے, نہ غذائیت ہے اس کے اندر. تو آپ کو ہر چیز ملے گی اور بڑی سستی ملے گی, کیونکہ گاؤں کے اندر آپ شہر کے اندر جو بھاؤ آپ کو دودھ دہی ملتا ہے اس سے آدھی قیمت اور بعض دفعہ اس سے بھی کم کے اندر دودھ دہی ملتا ہے. تو آپ اگر 15 دن رہتے ہیں تو آپ کا 1 سال بڑا اچھا گزرے گا. اور یہ ان کے لیے بھی ایک آلٹرنیٹ ہے جو وہاں جو ہیسل والی جو وہاں کی لائف ہے نارتھن ایریاز کی, جو پکنک پوائنٹس اور اس طرح کے علاقے ہیں جہاں آپ ٹھہرتے ہیں جا کے, وہاں پر جو ہے جو وہاں پر ہیسل ہے, جو لوگ سکون چاہتے ہیں ان کے لیے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ یا ایز آلٹرنیٹ کہ کبھی آپ نارتھن ایریاز چلے گئے, کبھی آپ گاؤں دیہات میں چلے گئے. آج ملینز اینڈ ملینز لوگ جو ہیں پاکستان کے نارتھن ایریاز کے اندر جاتے ہیں. اگر یہ اپارچونٹی مل گئی اور اگر آپ اس کا 0.1% بھی لوگوں کو اٹریکٹ کر سکے تو وہ بڑھتا چلا جائے گا. اور آپ دیکھیے کہ جس طرح سے 50-60 سالوں کے اندر ہمارے نارتھن ایریاز آج کی طرح ڈیولپ ہوئے, تو یہ چند سالوں میں ڈیولپ ہو جائیں گے. وہ تو بہت سال لگے ہیں ان کو. گاؤں دیہات کے لوگ جو ہیں بہت جلدی ڈیولپ ہو جائیں گے, بہت جلدی وہ ڈیولپ ہو جائیں گے. تو آپ اس کے اندر ایز آلٹرنیٹ آپ اس کی کوشش کیجئے اور آپ اس کی مارکیٹنگ کیجئے, مختلف جگہوں پہ آپ کیجئے. آپ شہروں کے وزٹ کیجئے. شہروں کے اندر بھی آپ پوسٹر بھی لگا سکتے ہیں, آپ جو بڑی ادارے ہیں ان میں بھی آپ بات کر سکتے ہیں, ان کے ایگزیکٹو اپنے انڈیویجول اس کے اوپر جو جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے ان سے بھی بات کر سکتے ہیں, آنر سے بھی بات کر سکتے ہیں. فیکٹریوں کے لوگ اور کمپنیوں کے لوگ, خاص طور پر ملٹی نیشنل کے لوگ جاتے ہیں وہاں سیمینار اور وہ سارا کچھ کر. جس کنڈیشن کے اندر سوات, گلگت، ہنزا، گلیات، کشمیر ان کے ہوٹلز آج ہیں, آج سے 50 سال پہلے ایسے نہیں تھے. ان کو ڈیولپ ہوتے ہوتے 30-40 سال لگے. 30-40 سال کے بعد میں مستقل جا رہا ہوں ان جگہوں پہ 82 سے, اور میں لاسٹ ایئر بھی گیا ہوں. تو میں نے ان کے اندر تبدیلیاں دیکھی ہیں. 10 سال کے بعد تھوڑی سی تبدیلی ہو رہی ہے. آپ کی جو ہے وہ جو 10 سال کے اندر ہوئی, آپ کی سال بہ سال وہ تبدیلی ہوتی چلے جائے گی. اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ آپ کو, اگر آپ نے اچھا سلوک رکھا, آپ نے اچھا ایٹیچیوڈ رکھا جو جنرلی ولیجرز رکھتے ہیں, تو آپ دیکھیے کہ آپ کے پاس فرصت نہیں ہوگی, اور ویوز اور ریویوز سے آپ جو ہے آپ کا کام بہت اچھا چلے گا, اور آپ بہت زیادہ کماؤ گے. جو آپ آلریڈی کما رہے ہو اس سے کئی گنا زیادہ کماؤ گے. آپ کی پوری فیملی آکوپائیڈ ہو جائے گی اس کام کے اندر, اس کاروبار کے اندر. تو آج کے لیے اتنا ہی اس نئے کنسیپٹ کے ساتھ. نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ حافظ.